شروع کریں جی. پانی ایک لا دے تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اب سے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو سپریم کورٹ نے اپنا ایک عبوری کہہ دیں ایک ٹیمپریری کہہ دیں جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے، جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں، پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا. بڑی مدت کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی، 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا، ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت. ملک کے اندر آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے. پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی، وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی، اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے، اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں. کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا، اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی، جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی، حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی، تو عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے، اس ملک کا حکمران کون ہوگا. لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو، اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے، اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے، لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا. میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو، انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی، عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی، دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم، جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا.
جو انہوں نے بے روزگاری کی، گیس مہنگی کی، بجلی کی، انڈسٹری بند ہوئی، یہ ہوا. اور دوسری طرف ایک امید کی کرن، ایک گھر کا باپ، ایک گھر کا بزرگ، ایک شفیق چہرہ، ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا جس کا نام عمران خان تھا، جو مداخلت، سازش، زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا. اور پھر ایک نیا رخت سفر ہوئے، وہ ایک میر کارواں بنے، عوام شامل ہوئی اس میں. آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی. پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا جس کا سکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا، اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود. آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو کاشف، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے، وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا. ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ. یہ ساری منوورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا. ڈپٹی اسپیکر کو بار بار بتایا گیا. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی اسپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا، میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. یہ اس نے قرآن پہ حلف دیا اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں، آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. آپ کی سیکیورٹی، ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہے لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی. اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا. پھر اس نے وہی گند مارا. اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، یہی ہمارے لیڈر نے سنایا. سجدہ خدا کے لیے ہے، لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے. اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے، اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا، کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے. 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے؟ کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں، وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا، میرے خط سامنے رکھ لیں، جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے، آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے، عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے، رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی، کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے، جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے. اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں، حق میں بھی آ جائیں، جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں، وہ پرعزم ہے. وہ آخری گیند تک، خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا. اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی. وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں. اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے، وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا. تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی، میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو
یہ بات آگے نہیں جائے گی، اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا، ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا، مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی، واضح فیصلہ ہوگا، لکیر کھینچی جائے گی، آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے۔ سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے، ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں، ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے۔ اب میں آتا ہوں، خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے، 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ڈی جی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں، وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں، ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے، کہ وہ سپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے، تو یہ کام ان کے سپوکس پرسن ہی کریں گے۔ فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے، ہمارا بھی دھڑکتا ہے، لیکن ڈی جی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے۔ اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے۔ جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا، جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا، قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی، عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا، تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں، انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا، لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی، یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں، یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا، 50 سے بھی زیادہ، 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر، یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی، یہ جو بے روزگاری ہوئی، پاکستان کا تمسخر اڑا، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی سیاست کی، اخلاقیات کی تباہی ہو گئی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے، میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے، وہ میری ذاتی لائن ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں، یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے، نرم مداخلت کا ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے، یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں۔ سو یہ ٹرک کی بتی ہے، عوام اس بتی کو نہ دیکھے، عوام اپنی غیرت کو دیکھے، اپنی عزت کو دیکھے، عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے، اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری، اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے۔ ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا، پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا، اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے۔ اور رہے یہ لوگ، یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں، ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے، ان سے ہمیں کیا توقع، نہ شرم کی، نہ حیا کی، نہ کسی اور چیز کی۔ تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا، یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے۔ میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں، جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، آج ہو جاتا، جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا۔ جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں، چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں، اس قوم کی امید کو، اس قوم کے وقار کو، جمہوریت کو،
آئین کو پامال کرنے کا یہ درست نہیں ہے. اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. بہت شکریہ. گر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت تک جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ ایک بڑی لمبی لیڈ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے باوجود کہ حکومت ان کی تھی، سارے معاملات ان کے ساتھ تھے، تو اب کیا کوئی عمران خان صاحب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے، رابطے میں بیک ڈور رابطہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو آپ قوم کے سامنے نہیں مانگ سکتے. کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ، کوئی ایسی فیور. ہم تو ایسا کچھ نہیں مانگ رہے. ہم نے بیک ڈور رابطے کیوں رکھنے ہیں؟ ہاں، اپنے ملک کے لیے آپ سب کے بھی رابطے ہوتے ہیں سب سے، وہ ایک اور بات ہے. جب کوئی کرنا چاہے ملک کی جہاں پر بات، جب سیاست کی بات ہے وہاں پہ بڑی کلیئر ہماری پالیسی ہے. ارلی الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوراً الیکشن کال کریں، امیجیٹ، اسی دن ہو جانے چاہیے تھے. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی آج کرنا چاہتا پاکستان کے آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن اگر اس طرح کا الیکشن جیسا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے تو یہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ آج شام تک کیوں رابطہ کرنا ہے؟ آپ شام کو اناؤنس کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف نے کوئی کیلکولیشن بھی کر رکھی ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کب تک الیکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو الیکشن اسی رات چاہتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس بھنور میں ڈبو دیا گیا ہے یا ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرے، یہ بتائے کہ جمہور کس پہ اعتماد کرتی ہے اس بھنور سے نکالنے کے لیے، وہ کس کو ووٹ دیتی ہے، کون آ کے پھر مشکل آسان سارے فیصلے یہاں کرتا ہے. اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں. پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے. کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر. پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے. ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے. جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا. قوم پنجاب میں بھی کا جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا، تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کریں؟ دیکھیے، 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے. اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی. عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں. عوام کو عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی. عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. عمران خان صدر عارف علوی کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نیا چیف پر اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے. کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ علوی کو خط لے کے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں، اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر. اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ دیکھیے، ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان. آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے؟ سارے لوگ بیٹھیں.
اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن حکومت نے نہیں کروانا, نہ ان کا یہ استحقاق ہے. ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے, ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے. جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے. اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا, پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے, پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے. اچھا, نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ تحریک انصاف کیا آپ کی رائے ہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں, ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ. اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے, اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے, یہ ان کی اختراع ہے. فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں, فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں, فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے. جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ, آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف, جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے, کو بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی, وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا, ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے, دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں, اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں. اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے, جو پوری قوم کا فوکس ہے, وہ ہٹ جائے. اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے, جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ, لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار لیں. نے کہا کہ زمین گرم کر دیں گے قوم, اور کتنی با اللہ ہی خیر کرے. کوئی زمین گرم کر رہا ہے, کوئی مداخلت نرم کر رہا ہے. نہ مداخلت کبھی نرم ہوتی ہے, نہ زمین کبھی اتنی گرم ہوتی ہے. مولانا تو انہیں نہیں کہنا چاہیے, فضل الرحمان ہے وہ, ایک میرا مطلب چھوٹے موٹے لیول کی چوری کرتے ہیں وہ سیاست میں آ کے, تو وہ انہوں نے ایک ایسا نام بنا دیا, ہم سب کے منہ پہ چڑھ گیا, ہم کہتے رہتے ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کا. تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ 10 فٹ زمین بھی گرم کر لیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی اوقات نہیں دی ہوئی. ان کے اندر جتنی گیس ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لیں, 10 فٹ کی زمین بھی گرم نہیں ہوگی. یہ میرے مولا کی زمین ہے. اس زمین میں بہت سارے اس نے فضل الرحمان جیسے جو فرعون ہیں وہ سمائے ہوئے ہیں اسی زمین کے اندر. آپ نے اور میں نے فضل صاحب اسی زمین کے اندر چلے جانا, اور اس زمین نے سی کی آواز آپ کی باہر نہیں نکلنے دینی. ایک دن میں نے اور آپ نے اسی زمین کے اندر جانا ہے, اور آپ کے اندر جتنی گرمی ہے نا وہ اس زمین نے سمو لینی ہے, اور کہیں دھول میں اڑ جانی ہے آپ کی وہ ساری گرمی اس دن. کوئی نام لیوا نہیں ہونا آپ کا جو آپ کا کردار ہے. اس لیے رب کی زمین پہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی بہت بڑا مذہبی اسکالر نہیں ہوں, اس لیے میری معافی اگر میں آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے, اس کی پیشگی معذرت. لیکن اللہ نے واضح فرمایا کہ اس زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو. تو اس لیے اس زمین کو گرم کرنے کی باتیں نہ کریں. نہ آپ کی اوقات ہے زمین گرم کرنے کی, نہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر کر سکتے ہیں تو ہمیں دکھائیں آپ میں کیا گیس ہے جس سے آپ زمین گرم کر سکتے ہیں, اور کر سکتے ہیں تو کوئی 5 فٹ زمین بھی مجھے گرم کر کے دکھائیں کہیں بیٹھ کے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے, اور نہ ہی کوئی مداخلت نرم ہوتی ہے, اور نہ ہی پاکستان کی قوم جو ہے وہ نہ کسی غیر آئینی مداخلت کے لیے تیار ہے, نہ نرم کے لیے, نہ گرم کے لیے, نہ سخت کے لیے. پاکستان کی قوم صرف اور صرف آئین پاکستان کے تحت ارلی الیکشن کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ کا بہت شکریہ. سوال لے یقیناً آپ کے سوال کی آپ کو اپنا ایک عبوری کہہ دیں, ایک ٹیمپریری کہہ دیں, جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے, جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے, جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں, پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے, ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا بڑی مدت کے بعد. 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی.
4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا, ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا, لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں. اس وقت ملک کے اندر آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے, پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی, وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی, لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی, اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے, اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں, تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو, ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں, کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے, تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا, اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی, جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی, حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی, تو عمران خان نے اپنے لیے, قوم کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی, تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے, اس ملک کا حکمران کون ہوگا. لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو, اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے, اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے, لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے, تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا, میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو, انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی, عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی, دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم, جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا, جو انہوں نے بے روزگاری کی, گیس مہنگی کی, بجلی کی, انڈسٹری بند ہوئی, یہ ہوا. اور دوسری طرف ایک امید کی کرن, ایک گھر کا باپ, ایک گھر کا بزرگ, ایک شفیق چہرہ, ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا, جس کا نام عمران خان تھا, جو مداخلت, سازش, زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا. اور پھر ایک نیا رختے سفر ہوئے, وہ ایک میر کارواں بنے, عوام شامل ہوئی اس میں. آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی. پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا, جس کا سکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا, اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود. آپ سب کے سامنے ہے وہ جو کاشف, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے, وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا, ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ. یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا. ڈپٹی اسپیکر کو بار بار بتایا گیا. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی اسپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا
کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا, میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. یہ اس نے قرآن پہ حلف دیا اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں, آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. آپ کی سیکیورٹی, ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہیں, لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی. اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے مطابق کرے گا, پھر اس نے وہی گند مارا. اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, یہی ہمارے لیڈر نے سنایا. سجدہ خدا کے لیے ہے, لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے. اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے, اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا, کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے. 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں, وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا, میرے خط سامنے رکھ لیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے, آلدو دوسری طرف تو آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اوپر بہتان بازی کا ٹرینڈ اس ٹائم چل رہا ہے, عدالت کے بینچ پہ بہتان بازی کا ٹرینڈ چل رہا ہے. میں صرف ایک تعظیم کے اندر رہتے ہوئے, رسپیکٹ کے اندر رہتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن سنڈے کو عدالت کھل گئی تھی تو کل رات کو بھی کھل جانی چاہیے تھی. یہ فیصلہ کل رات ہی ہو جانا چاہیے تھا, اگر نہیں تو آج ہو جانا چاہیے تھا. یہ آج رات لگتی, کل کا دن لگتا. اس چور کو دوبارہ ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ بنتے ہی ہے, جو کچھ کرے گا وہ سب کو پتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس لیڈر کا میں فالوور ہوں وہ پرعزم ہے. اس کے خلاف بھی فیصلے آ جائیں, حق میں بھی آ جائیں, جتنا مرضی جس مرضی جگہ سے دھکا دے کے گرائیں, وہ پرعزم ہے. وہ آخری گیند تک, خون کے آخری قطرے تک پاکستان کی عوام کے لیے لڑے گا. اس کے چہرے پر آپ کے لیے مسکراہٹ رہے گی. وہ اس قوم کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا, جتنے مرضی فیصلے اس کے خلاف آ جائیں یا حق میں آ جائیں. اس لیے میں تمام طاقتور کوارٹرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے, وہ قوم کے لیے لڑے گا اور وہ کسی چیز میں ہار اپنی قوم کی برداشت نہیں کرے گا. تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی, میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی, اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا, ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا, مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی. واضح فیصلہ ہوگا, لکیر کھینچی جائے گی, آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے, ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں, ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے. اب میں آتا ہوں, خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے, 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے ڈی جی ISPR اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں, وہ وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں. ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے, کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرمڈ فورسز کے. تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے. فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے, ہمارا بھی دھڑکتا ہے, لیکن ڈی جی ISPR ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے. اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا, جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا, قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی, عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا. تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی, اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے؟
اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے. جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے. عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں. انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا. لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی, یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں, یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا, 50 سے بھی زیادہ, 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر, یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی, یہ جو بے روزگاری ہوئی, پاکستان کا تمسخر اڑا, پاکستان کی اکانومی کی, پاکستان کی سیاست کی, اخلاقیات کی تباہی ہو گئی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے, میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے, وہ میری ذاتی لائن ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں. یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا, یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے, یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے. نرم مداخلت کا ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے, یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے. ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں. سو یہ ٹرک کی بتی ہے. عوام اس بتی کو نہ دیکھے, عوام اپنی غیرت کو دیکھے, اپنی عزت کو دیکھے, عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے. اور یہ جو ٹکے ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری, اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے. ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا, پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا, اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے. اور رہے یہ لوگ, یہ تو ٹکے ٹکے کے چور ہیں, ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے. ان سے ہمیں کیا توقع, نہ شرم کی, نہ حیا کی, نہ کسی اور چیز کی. تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا, یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے. پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے. میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں, جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, آج ہو جاتا, جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا. جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں, چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں, اس قوم کی امید کو, اس قوم کے وقار کو, جمہوریت کو, آئین کو پامال کرنے کا, یہ درست نہیں ہے. اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نہ خواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. بہت شکریہ. گل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت تک جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, خان صاحب نکلے, پھر یہ ایک بڑی لمبی لیڈ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی, اس کے باوجود کہ حکومت ان کی تھی, سارے معاملات ان کے ساتھ تھے, تو اب کیا کوئی عمران خان صاحب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں, ان کا ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے, تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے, رابطے میں بیک ڈور رابطہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو آپ قوم کے سامنے نہیں مانگ سکتے, کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ, کوئی ایسی فیور. ہم تو ایسا کچھ نہیں مانگ رہے. ہم نے بیک ڈور رابطے کیوں رکھنے ہیں؟ ہاں, اپنے ملک کے لیے آپ سب کے بھی رابطے ہوتے ہیں سب سے, وہ ایک اور بات ہے. جب کوئی کرنا چاہے ملک کی جہاں پر بات, جب سیاست کی بات ہے وہاں پہ بڑی کلیئر ہماری پالیسی ہے. ارلی الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوراً الیکشن کال کریں, امیجیٹ, اسی دن ہو جانے چاہیے تھے, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی آج کرنا چاہتا پاکستان کے آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن, لیکن اگر اس طرح کا الیکشن جیسا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے تو یہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ آج شام تک کیوں رابطہ کرنا ہے, آپ شام کو اناؤنس کریں.
ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تحریک انصاف نے کوئی کیلکولیشن بھی کر رکھی ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کب تک الیکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم تو الیکشن اسی رات چاہتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس بھنور میں ڈبو دیا گیا ہے یا ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرے، یہ بتائے کہ جمہور کس پہ اعتماد کرتی ہے اس بھنور سے نکالنے کے لیے، وہ کس کو ووٹ دیتی ہے، کون آ کے پھر مشکل آسان سارے فیصلے یہاں کرتا ہے۔ اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں۔ پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے۔ کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے، ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے۔ جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا قوم۔ آپ کے پہلے وفاق میں بھی کی اکثریت تھی، مینڈیٹ توڑا گیا، نہیں مانا گیا، پنجاب میں بھی کل جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا، تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کریں؟ دیکھیے 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے۔ اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی۔ عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا۔ یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں، عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی۔ عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے۔ پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے۔ ایک اہم سوال ہے کہ عمران خان صدر RFP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نئے چیف پر اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے، کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ LV کو خط لگے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں، اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر۔ حکومت اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھے گی؟ دیکھیے ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان، آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے، سارے لوگ بیٹھیں، اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ الیکشن حکومت نے نہیں کروانا، نہ ان کا یہ استحقاق ہے۔ ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے، ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے۔ جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا، پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا۔ اس لیے اتنی دیر مت کیجئے، آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے۔ اچھا، نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ تحریک انصاف کیا آپ کی رائے ہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں، ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ، اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے، اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے، یہ ان کی اختراع ہے۔ فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے، جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف، جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی، وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا۔
ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے, دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں, اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں. اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے, جو پوری قوم کا فوکس ہے, وہ ہٹ جائے, اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے, جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ, لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار نے اپنا ایک عبوری کہہ دیں, ایک ٹیمپریری کہہ دیں, جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے, جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے, جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں, پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے, ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا بڑی مدت کے بعد. 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی, 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا, ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا, لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت ملک کے اندر. آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے, پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی, وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی, لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی, اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے, اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں, تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو, ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں. کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے, تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا, اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی, جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی, حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی, تو عمران خان نے اپنے لیے, قوم کے لیے, قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی, تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے, اس ملک کا حکمران کون ہوگا. لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو, اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے, اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے, لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے, تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا. میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو, انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی, عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی, دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم, جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا, جو انہوں نے بے روزگاری کی
गैस महंगी की, बिजली की, इंडस्ट्री बंद हुई, ये हुआ। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक घर का बाप, एक घर का बुजुर्ग, एक शफीक चेहरा, एक शफीक हाथ उनका हाथ थामे हुआ था, जिसका नाम इमरान खान था, जो मदाखलत, साजिश, ज्यादती सबके बावजूद अपनी कौम का हाथ पकड़ के खड़ा था। और फिर एक नया रखते सफ़र हुए, वो एक मीरे कारवां बने, अवाम शामिल हुई उसमें। आपके सामने 20 में से 17 सीटें हमने जीती। मैं रिपीट कर रहा हूं, 20 में से 17 सीटें हमने क्लियर जीती। फिर क्योंकि ये सारा ड्रामा किया जाना था, जिसका स्क्रिप्ट इन सब ने मिलकर लिखा हुआ था पहले का, इसलिए वो जो हमारी कहूटा वाली सीट है वो छीनी गई जीतने के बावजूद। आप सबके सामने है वो जो काशिफ, उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया, पिछले कई माह से वो नाअहल था। उसके बाद जो अगली चीज़ आपने देखी कि मुजफ्फरगढ़ की सीट छीनी गई धांधली करके, वहाँ मुझे कुछ 4-5 घंटे पोलिंग से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, हार रहे थे यकीनी तौर पर वो सीट। ये सारी मनूवरिंग करके ये काम किया गया जो एक गैर आइनी काम असम्बली के अंदर करना था। डिप्टी स्पीकर को बार बार बताया गया। मैं आज आपको ये भी बता दूं कि डिप्टी स्पीकर ने 5 बंदों के दरमियान कुरान पे हलफ दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी तरीके से अमल में लाऊंगा, मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा। ये उसने कुरान पे हलफ दिया और उसके बदले में सिर्फ ये चाहा कि कोई उसके खिलाफ नारेबाजी ना करे और उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। हमने यकीन दिलाया कि आप कानून और आइन के मुताबिक काम करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे काम करें, आपके खिलाफ कोई नारा नहीं लगेगा, आपकी सिक्योरिटी, हम तो पहले ही पुरअमन जमात है, लेकिन अब हर तरह से सिक्योरिटी भी आपकी यकीनी होगी। उसके कुरान उठाने के बावजूद ये शख्स इतना झूठा है जिसने इतने सारे लोगों के अंदर कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक करेगा, फिर उसने वही गन मारा। उसके बाद अदालत तो हमारे लिए एहतराम की जगह पे है, हम उसका एहतराम करते हैं, यही हमारे लीडर ने सुनाया। सजदा खुदा के लिए है, लेकिन सजदे के बाद अगर कोई शिरक से हट के कोई ताज़ीम है तो मुल्क की आला तरीन अदालत के लिए है। उस ताज़ीम के साथ मैं कहता हूँ कि क्योंकि आप ये फैसला दे चुके, इस पर बात करने का मेरा हक़ है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं था। इस चोर को परसों तक, जिस चोरी के साथ इसने इलेक्शन जीता, क्या इस शरीफ ख़ानदान का जो ब्लड है कोई सुपीरियर है? क्या इनके लिए आईने पाकिस्तान कोई सुपीरियर है? क्या इनके हकूक़ कोई सुपीरियर हैं? क्या ये शरीफ ख़ानदान लिखवा के लाया है कि इनको हर चीज़ में सबकत मिलनी है? क्या शरीफ ख़ानदान यहाँ पर इक़्तिदार अपने हक़ में लिखवा के लाया है? फैसला बड़ा सादा है कि क्या रूलिंग डिप्टी स्पीकर की दुरुस्त है या गलत है, 10 वोट काउंट होने हैं या नहीं होने, क्या परवेज अलाई अपने आप को वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अगर यह करना है तो आइंदा तमाम पार्लियामेंट्री जो पार्टीज के प्रेसिडेंट्स या चेयरमैन हैं उनसे लिखवा लें उन्होंने किसको वोट डालना है। असेंबली का इजलास मत बुलाया करें, वो लिख दे मेरे बंदों ने इसको डालना, मेरे खत सामने रख लें, जिसके वोट ज्यादा हो उसको वजीर आजम या वजीर आला बना दिया करें। ये इलेक्शन का ढोंग फिर क्यों है अगर ये वाला काम करना है? तो मैं पूरी ताज़ीम के साथ अदालत का पूरा एहतराम करते हुए, आल्दो दूसरी तरफ तो आपको पता है कि अदालत के ऊपर बहतानबाजी का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, अदालत के बेंच पे बहतानबाजी का ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ एक ताज़ीम के अंदर रहते हुए, रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस दिन संडे को अदालत खुल गई थी तो कल रात को भी खुल जानी चाहिए थी। ये फैसला कल रात ही हो जाना चाहिए था, अगर नहीं तो आज हो जाना चाहिए था। ये आज रात लगती, कल का दिन लगता। इस चोर को दोबारा एक अबूरी वजीर आला बनाने की जरूरत क्या थी? बनते ही ये जो कुछ करेगा वो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कौम को ये बताऊं कि जिस लीडर का मैं फॉलोअर हूं वो पुरअज़म है, उसके खिलाफ भी फैसले आ जाएं, हकमी में भी आ जाएं, जितना मर्जी जिस मर्जी जगह से धक्का दे के गिराएं, वो पुरअज़म है। वो आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ेगा। उसके चेहरे पर आपके लिए मुस्कुराहट रहेगी। वो इस कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा, जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज़ में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तो मैंने इस पर बात करनी थी। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी,
اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا, ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا, مصلحت پرستی یہ قوم اور نہیں دیکھے گی. واضح فیصلہ ہوگا, لکیر کھینچی جائے گی, آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا اس شریف فیملی کو کوئی خاص استحقاق ہے. سو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے, ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں, ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے. اب میں آتا ہوں, خبر آئی ہے انصار عباسی صاحب نے, 2-3 ٹی وی چینلز نے مجھے بتایا ہے کہ انہیں یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے ڈی جی ایس پی آر اس کی تردید کر سکتے ہیں یا تصدیق کر سکتے ہیں, وہی اس کے بارے میں معتبر ہیں. ہم تو وہ کام نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ اور اپنا ملک صاحب نے اور تارڑ صاحب نے کیا تھا بیٹھ کے, کہ وہ اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے چند دن پہلے آرم فورسز کے. تو یہ کام ان کے اسپوکس پرسن ہی کریں گے. فوج کے لیے ساری عوام کا دل دھڑکتا ہے, ہمارا بھی دھڑکتا ہے, لیکن ڈی جی ایس پی آر ان کی میڈیا کے اوپر ترجمانی کریں گے. اگر یہ خبر اسی طریقے سے درست ہے تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. جس دن یہ ملک ترقی کر رہا تھا, جس دن ملک یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں تھا, قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی, عمران خان صاحب نے اس کے بدلے میں اس کے بعد ہونے والے واقعات میں الیکشن کال کیا تھا, تو پھر اس ٹائم سازش اور مداخلت کیوں کامیاب ہونے دی گئی تھی اگر آج نرم یا گرم مداخلت ہونی ہے؟ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ نرم مداخلت کون سی ہونی ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو مداخلت ہے اس کے ساتھ ہے. جو پاکستان کا آئین اور قانون جس کی اجازت دیتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ہے. عمران خان پہلے دن سے جنرل الیکشن کہہ رہے ہیں, انہوں نے اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے خود الیکشن کا اعلان کر دیا. لیکن اگر آج الیکشن میں جانے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو پھر قوم سوال پوچھے گی, یہ جو $7.5 ارب کا آپ کا فورن ریزروز آپ کے گر گئے ہیں, یہ جو ڈالر 40-50 روپے نیچے چلا گیا, 50 سے بھی زیادہ 60-70 روپے اور نیچے چلا گیا ڈالر, یہ جو قیمتیں اتنی اوپر چلی گئی, یہ جو بے روزگاری ہوئی, پاکستان کا تمسخر اڑا, پاکستان کی اکانومی کی, پاکستان کی سیاست کی, اخلاقیات کی تباہی ہو گئی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس سارے پیریڈ میں؟ اگر اکتوبر میں یہ الیکشن کروانا تھا تو جب عمران خان نے کہا تب کیوں نہیں؟ جب الیکشن کا اعلان کر دیا گیا تھا تو تب مداخلت اور سازش جو کامیاب ہو رہی تھی اس کو کیوں روکا گیا؟ تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے, میں اب جو لائن دے رہا ہوں وہ پارٹی لائن نہیں ہے, وہ میری ذاتی لائن ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں. یہ جو سب کچھ ادھر لاہور کے اندر ہو رہا تھا, یہ اس سے ڈائیورٹ کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے, یہ اس فیصلے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, یہ ڈائیورژن کریٹ کی گئی ہے نرم مداخلت کا. ایک اپنے صحافیوں کے تھرو نون لیگ اور دوسروں نے ایک خبر مارکیٹ میں پھینک کے, یہ مارکیٹ میں غلط طریقے سے خبر پھینک کے اس کو اصل میں جو عدالتی فیصلہ اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے, ایک ماحول بنانے کی کوشش کی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اتنا شاید اس کی اہمیت نہیں رہی کیونکہ اب تو ویسے ہی الیکشن میں جا رہے ہیں. سو یہ ٹرک کی بتی ہے, عوام اس بتی کو نہ دیکھے, عوام اپنی غیرت کو دیکھے, اپنی عزت کو دیکھے, عوام نے جہاں ووٹ دیا اس کی پروٹیکشن دیکھے, اور یہ جو ٹکے کے چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ باری, اس طرح کا بھاری پن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس طرح کی غلاظت تو کوئی بھی کر سکتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے آئین کے تحت ارلی الیکشن کے ساتھ کھڑے ہیں. جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 مہینے اس کی ذمہ داری بھی کسی کو لینی چاہیے. ایک بنا ہوا ملک جس طریقے سے اس کا پورا انوائرمنٹ اس کو بگاڑا گیا, پاکستان کو جن خطرات کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا, اس سب کا جواب کسی نے دینا ہے. اور رہے یہ لوگ, یہ تو ٹکے کے چور ہیں, ان کو تو آپ پاکستان بیچ دینے کو کہیں تو خدا نہ خواستہ یہ پاکستان بیچ دیں گے اپنے فائدے کے لیے. ان سے ہمیں کیا توقع, نہ شرم کی, نہ حیا کی, نہ کسی اور چیز کی. تو اس لیے یہ جو نیریٹو پھینکا جا رہا ہے نرم مداخلت کا, یہ ٹرک کی بتی ہے, یہ ڈائیورژن کے سوا کچھ نہیں ہے. پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری کو دیکھ رہی ہے. میں بالکل دوبارہ کہہ رہا ہوں, جان کی امان پاتے ہوئے تعظیم کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, یہ فیصلہ کل رات ہوتا تو بہت اچھا ہوتا, آج ہو جاتا, جو بھی فیصلہ قانون کے مطابق آپ نے کرنا تھا اور اچھا ہو جاتا. جتنا آپ اس میں ڈیلے کر رہے ہیں, ان چوروں کو اور موقع دے رہے ہیں, اس قوم کی امید کو, اس قوم کے وقار کو, جمہوریت کو, آئین کو پامال کرنے کا,
یہ درست نہیں ہے. اس سے ایسی انارکی ملک میں پھیلے گی جو شاید خدا نخواستہ کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. بہت شکریہ. گر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت تک جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، خان صاحب نکلے، پھر یہ ایک بڑی لمبی لیڈ سے آپ کی کامیابی بھی ہوئی، اس کے باوجود کہ حکومت ان کی تھی، سارے معاملات ان کے ساتھ تھے، تو اب کیا کوئی عمران خان صاحب سے کوئی اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے کہ آئندہ اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ پورا ہوتا ہے، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے خان صاحب کی اور آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیے، رابطے میں بیک ڈور رابطہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو آپ قوم کے سامنے نہیں مانگ سکتے، کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ، کوئی ایسی فیور. ہم تو ایسا کچھ نہیں مانگ رہے. ہم نے بیک ڈور رابطے کیوں رکھنے ہیں؟ ہاں، اپنے ملک کے لیے آپ سب کے بھی رابطے ہوتے ہیں سب سے، وہ ایک اور بات ہے. جب کوئی کرنا چاہے ملک کی جہاں پر بات، جب سیاست کی بات ہے وہاں پہ بڑی کلیئر ہماری پالیسی ہے. ارلی الیکشن عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ فوراً الیکشن کال کریں، امیجیٹ، اسی دن ہو جانے چاہیے تھے. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی آج کرنا چاہتا پاکستان کے آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن، لیکن اگر اس طرح کا الیکشن جیسا الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ رویہ کر رہا ہے تو یہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ آج شام تک کیوں رابطہ کرنا ہے؟ آپ شام کو اناؤنس کریں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تحریک انصاف نے کوئی کیلکولیشن بھی کر رکھی ہے، مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کب تک الیکشن چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم تو الیکشن اسی رات چاہتے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جس بھنور میں ڈبو دیا گیا ہے یا ڈبونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جمہور جو ہے وہ اپنا حق استعمال کرے، یہ بتائے کہ جمہور کس پہ اعتماد کرتی ہے اس بھنور سے نکالنے کے لیے، وہ کس کو ووٹ دیتی ہے، کون آ کے پھر مشکل آسان سارے فیصلے یہاں کرتا ہے. اگر ہم نے غلامی میں رہنا ہے، عوام حق دیتی ہے تو غلامی کرتے ہیں. پاکستان نے آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو قوم وہ فیصلہ کرتی ہے. کسی فرد واحد کو، کسی واحد پارٹی کو، کسی ایک شخص کے پاس، کسی دو شخص کے پاس، 10 شخص کے پاس یہ فیصلہ نہیں ہے. یہ جمہور نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ متعین ہے آئین پاکستان کے اندر. پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے، ہماری کوئی اور کیلکولیشن نہیں ہے. ہماری کیلکولیشن پاکستان کی قوم ہے. جب ہم ایکس وائی زیڈ کی ایکویشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی الجبرا کی کوئی بھی ایکویشن رن کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی قوم کی غیرت کو سامنے رکھتے ہیں تو خدا کی قسم قومی غیرت جو ہے اس کا جواب زیادہ بھاری آتا ہے کسی بھی ایکویشن سے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر قوم کو اپنی غیرت کے بارے میں فیصلہ کرنے دیا جائے تو بہت بہتر فیصلہ آئے گا. قوم آپ کے پہلے وفاق میں بھی ایک اکثریتی مینڈیٹ توڑا گیا، نہیں مانا گیا. پنجاب میں بھی کل جو تماشا لگا سب کے سامنے تھا. تو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ تو تسلیم نہیں کیا جا رہا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب معاملات کس طرح سدھریں گے، یا پھر جو ہے ایک دفعہ پھر خان صاحب لانگ مارچ کے لیے کال کریں؟ دیکھیے، 155 سیٹوں والے کو ہٹا کر 80 سیٹوں والے کو فیڈرل کے اندر وزارت عظمیٰ دی گئی، چھین کے 155 والے سے. اسی طریقے سے 186 والی جماعت کو سے حکومت چھین کے غیر آئینی طریقے سے اضافی 2-3 سیٹیں دے کے، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، 175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی. عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں. عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے، عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی، عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی. عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. ایک اہم سوال ہے کہ عمران خان صدر RFP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نئے آرمی چیف پر اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے، الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے. کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ LV کو خط لگے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں. اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر. حکومت اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے، تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ دیکھیے، ارلی الیکشن، فوری الیکشن، صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے، پورا پاکستان. آپ بھی بیٹھے ہوں گے، اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے، سارے لوگ بیٹھیں. اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن حکومت نے نہیں کروانا، نہ ان کا یہ استحقاق ہے.
ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے، ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے. جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے. اس کے لیے پوری قوم کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ نے قوم کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا تو یقین کیجئے کہ اگر قوم کا لیڈر گھر سے پیدل نکل پڑا پھر آپ کو نہیں پتا کہ اس قوم نے کس طریقے سے ابل کے باہر آنا ہے، پھر کسی کے پاس کچھ نہیں رہ جانا. اس لیے اتنی دیر مت کیجئے. آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہونے دیجئے. اچھا، نرم مداخلت کو آپ کیا سمجھ پائے ہیں؟ تحریک انصاف کیا اس کی رائے ہے؟ نرم مداخلت کو میں ٹرک کی بتی سمجھ پایا ہوں، ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ منورنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس خبر کے ساتھ، اور یہ خبر یقینی طور پر جو فہد حسین ہے اسٹریٹجک میڈیا چلا رہے ہیں نون لیگ کے لیے، یہ ان کی اختراع ہے. فوج کو بھی اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کیونکہ ہمیشہ سے فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کرتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ برا بلا کہتے ہیں، فوج کو ایز اے ادارہ یہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. آج پھر انہوں نے فوج کو ایز اے ادارہ ٹارگٹ کیا ہے. جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا وہ بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں جاوید لطیف، جنہیں میرا مطلب کوئی لوکل بات کرنی چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے جو لوکل پولیٹکس کی، وہ بات کر رہے تھے بیٹھے کہ ہمیں مجبور کر کے حکومت میں لایا گیا، ہمیں بلیک میل کر کے حکومت میں لایا گیا. ایک طرف یہ کہتے ہیں انہیں بلیک میل کر کے، دوسری طرف چھوڑتے نہیں جو چیزیں انہیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. تو یہ بے شرم اور جھوٹے لوگ ہیں. اس لیے آج انہوں نے یہ نئی اختراع بنی ہے تاکہ سپریم کورٹ پہ جو قوم کی پوری توجہ ہے اور ٹی وی چینلز کا پورا تبصرہ ہے وہ نرم مداخلت کی طرف چلا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اہمیت ہے، جو پوری قوم کا فوکس ہے، وہ ہٹ جائے، اور اس میں سے یہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکال کے، جو کہ نہیں نکل سکتا انشاءاللہ، لیکن نکال کے اور یہ اپنا کوئی رائے فرار نے اپنا ایک عبوری کہہ دیں، ایک ٹیمپریری کہہ دیں، جو ایک فیصلہ دیا یا فیصلہ کہہ دیں جو پیر کے دن تک لاگو ہے، جس میں حمزہ شہباز کو دوبارہ واپس ایک عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، جس پر وہ 1 جولائی کو تھے. وہ آپ کی نظروں سے گزر چکا. میں آج ایک تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بہت کوئکلی بات کروں گا نرم مداخلت کے اوپر. ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں آئیں کہ نرم مداخلت کرنے کا سوچا جا رہا ہے یا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اس پر بات کروں گا. تو پہلے میں یہ الیکشن پہ بات کر لوں، پھر میں نرم مداخلت کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے تو بڑا واضح ہے کہ جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم تھے، ملک بالکل ٹھیک ٹھاک درست سمت میں چل رہا تھا. بڑی مدت کے بعد 2 کنزیکٹیو ایئر آپ کی 6% کے اوپر گروتھ تھی، 4 سے 5 بمپر کراپس ہو رہی تھیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ اٹھ گیا تھا، ایکسپورٹ اٹھ گئی تھی. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا، لیکن آپ کو بڑے بڑے نمبرز بتا رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو گئی تھیں اس وقت ملک کے اندر. آج نرم مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ نرم تھی کہ سخت تھی، وہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی مداخلت ہوئی تھی. مداخلت تو مان لی گئی تھی، لیکن یہ نہیں ابھی طے ہوا کہ وہ نرم مداخلت تھی کہ سخت مداخلت تھی. تو ایک تو وہ ڈکشنری میں سے طے کرنا باقی ہے کہ وہ کون سی مداخلت تھی. اور وہ مداخلت کی گئی، اس کے بعد یہ چور یہاں مسلط کیے گئے، اور جب یہ چور مسلط کیے گئے ایک بیرونی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں، تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو عمران خان نے دوبارہ کوشش کی کہ ایک دفعہ دوبارہ قوم کو، ایک اسٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ قوم کو اس بھنور سے نکالیں. کیونکہ وہ بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خود نیوٹرلز کے ساتھ تفصیلاً بات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اقتصادیات کی تباہی نکل جائے گی. پھر جب انہیں لگا کہ شاید اس میں ایک ماہر معاشیات کی بات ہونی چاہیے، تو پھر انہوں نے شوکت ترین صاحب کو نیوٹرلز کے پاس بھیجا، اور شوکت ترین صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ اگر انسٹیبلٹی آئی تو اکانومی تباہ ہو جائے گی، جو بڑی مشکل سے کھڑی کی گئی ہے. اس کے باوجود سازش اور مداخلت کامیاب ہوئی، حکومت کو چلتا کیا گیا. حکومت نے عمران خان نے ان کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی بجائے جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ دی، تو عمران خان نے اپنے لیے، قوم کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے ایک قربانی دی. کرسی سے چمٹے رہنے کی بجائے عوام کی عدالت میں لے گئے اور دوبارہ الیکشن کی کال دے دی، تاکہ عوام فیصلہ کر دے کس نے اس ملک کی حکومت کرنی ہے، اس ملک کا حکمران کون ہوگا.
لیکن آپ کے سامنے پھر تمام پاکستان کی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں اس ایک نیک کام کو فیل کرنے کو, اس قربانی کو فیل کرنے کو. جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے, اس دن عمران خان نے قربانی دی تھی پاکستان کے لیے, لیکن تمام طاقتیں مل گئیں عمران خان کی اس قربانی کو رائیگاں کرنے کے لیے تاکہ قوم پہ برا وقت آئے. کر دی گئی وہ رائیگاں. عمران خان نے پھر ہنس کے سہ لیا. میں نے ان کے ساتھ دیکھا ان کو, انہوں نے پھر دوسرا ظلم ہنس کے سہ لیا. پھر وہ کریا کریا گلی گلی نکلے عوام کو بتانے کے لیے. سخت گرمی میں 70 سال کی عمر میں وہ شخص پھر پاکستان کے ایک کوچے میں گئے اور عوام کو بتایا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اصل حکمرانی یہاں پر اللہ کی ذات کی ہے. عوام جمہور ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں کے اوپر یہاں پر حکمرانی کر سکتی ہے. عوام بتایا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. ایک ایک پاکستانی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے عمران خان نے یہ میسج دیا. قوم جو بہت ہی مایوس تھی دوبارہ کھڑی ہوئی, عمران خان کے پیچھے دوبارہ کھڑی ہوئی, دوبارہ کمر باندھی. ایک طرف غربت اور افلاس کی چکی میں پسنا شروع ہوئی قوم, جو مہنگائی کا بم انہوں نے مارا, جو انہوں نے بے روزگاری کی, گیس مہنگی کی, بجلی کی, انڈسٹری بند ہوئی, یہ ہوا. اور دوسری طرف ایک امید کی کرن, ایک گھر کا باپ, ایک گھر کا بزرگ, ایک شفیق چہرہ, ایک شفیق ہاتھ ان کا ہاتھ تھامے ہوا تھا جس کا نام عمران خان تھا, جو مداخلت, سازش, زیادتی سب کے باوجود اپنی قوم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا. اور پھر ایک نیا رخت سفر ہوئے, وہ ایک میر کارواں بنے, عوام شامل ہوئی اس میں. آپ کے سامنے 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے جیتی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 20 میں سے 17 سیٹیں ہم نے کلیئر جیتی. پھر کیونکہ یہ سارا ڈرامہ کیا جانا تھا جس کا سکرپٹ ان سب نے مل کے لکھا ہوا تھا پہلے کا, اس لیے وہ جو ہماری کہوٹا والی سیٹ ہے وہ چھینی گئی جیتنے کے باوجود. آپ سب کے سامنے ہے وہ جو کاشف, اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, پچھلے کئی ماہ سے وہ نااہل تھا. اس کے بعد جو اگلی چیز آپ نے دیکھی کہ مظفر گڑھ کی سیٹ چھینی گئی دھاندلی کر کے, وہاں مجھے کوئی 4-5 گھنٹے پولنگ سے پہلے گرفتار کر لیا گیا, ہار رہے تھے یقینی طور پر وہ سیٹ. یہ ساری منورنگ کر کے یہ کام کیا گیا جو ایک غیر آئینی کام اسمبلی کے اندر کرنا تھا. ڈپٹی سپیکر کو بار بار بتایا گیا. میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈپٹی سپیکر نے 5 بندوں کے درمیان قرآن پہ حلف دیا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی طریقے سے عمل میں لاؤں گا, میں کوئی غیر آئینی کام نہیں کروں گا. یہ اس نے قرآن پہ حلف دیا, اور اس کے بدلے میں صرف یہ چاہا کہ کوئی اس کے خلاف نعرے بازی نہ کرے اور اس کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. ہم نے یقین دلایا کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کام کریں, آپ کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگے گا. آپ کی سیکیورٹی, ہم تو پہلے ہی پرامن جماعت ہیں, لیکن اب ہر طرح سے سیکیورٹی بھی آپ کی یقینی ہوگی. اس کے قرآن اٹھانے کے باوجود یہ شخص اتنا جھوٹا ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کے اندر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کرے گا. پھر اس نے وہی گند مارا. اس کے بعد عدالت تو ہمارے لیے احترام کی جگہ پہ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, یہی ہمارے لیڈر نے سنایا. سجدہ خدا کے لیے ہے, لیکن سجدے کے بعد اگر کوئی شرک سے ہٹ کے کوئی تعظیم ہے تو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے لیے ہے. اس تعظیم کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیونکہ آپ یہ فیصلہ دے چکے, اس پہ بات کرنے کا میرا حق ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا. اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا, کیا اس شریف خاندان کا جو بلڈ ہے کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے لیے آئین پاکستان کوئی سپیریئر ہے؟ کیا ان کے حقوق کوئی سپیریئر ہیں؟ کیا یہ شریف خاندان لکھوا کے لایا ہے کہ ان کو ہر چیز میں سبقت ملنی ہے؟ کیا شریف خاندان یہاں پر اقتدار اپنے حق میں لکھوا کے لایا ہے؟ فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی سپیکر کی درست ہے یا غلط ہے. 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے. کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. اگر یہ کرنا ہے تو آئندہ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز کے پریزیڈنٹس یا چیئرمینز ہیں ان سے لکھوا لیں انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. اسمبلی کا اجلاس مت بلایا کریں, وہ لکھ دیں میرے بندوں نے اس کو ڈالنا, میرے خط سامنے رکھ لیں, جس کے ووٹ زیادہ ہوں اس کو وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنا دیا کریں. یہ الیکشن کا ڈھونگ پھر کیوں ہے اگر یہ والا کام کرنا ہے؟ تو میں پوری تعظیم کے ساتھ عدالت کا پورا احترام کرتے ہوئے
आल्दो दूसरी तरफ तो आपको पता है कि अदालत के ऊपर बहतानबाजी का ट्रेंड इस टाइम चल रहा है, अदालत के बेंच पे बहतानबाजी का ट्रेंड चल रहा है। मैं सिर्फ एक ताज़ीम के अंदर रहते हुए, रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस दिन संडे को अदालत खुल गई थी तो कल रात को भी खुल जानी चाहिए थी। ये फैसला कल रात ही हो जाना चाहिए था, अगर नहीं तो आज हो जाना चाहिए था। ये आज रात लगती, कल का दिन लगता। इस चोर को दोबारा एक अबूरी वज़ीर आला बनाने की ज़रूरत क्या थी? बनते ही है, जो कुछ करेगा वो सबको पता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं कौम को ये बताऊं कि जिस लीडर का मैं फॉलोअर हूं वो पुरअज़म है, उसके खिलाफ भी फैसले आ जाएं, हकमी में भी आ जाएं, जितना मर्जी जिस मर्जी जगह से धक्का दे के गिराएं, वो पुरअज़म है। वो आखिरी गेंद तक, खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ेगा। उसके चेहरे पर आपके लिए मुस्कुराहट रहेगी। वो इस कौम का हाथ नहीं छोड़ेगा, जितने मर्जी फैसले उसके खिलाफ आ जाएं या हक में आ जाएं। इसलिए मैं तमाम ताकतवर क्वार्टर्स को ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो कौम के लिए लड़ेगा और वो किसी चीज़ में हार अपनी कौम की बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तो मैंने इस पर बात करनी थी। दूसरी बात मैंने ये करनी थी, मैं उम्मीद करता हूं कि मंडे को ये बात आगे नहीं जाएगी, इसमें और टाइम गेन नहीं किया जाएगा, इन चोरों को और वक्त नहीं दिया जाएगा, मसलत परस्ती ये कौम और नहीं देखेगी। वाज़ेह फैसला होगा, लकीर खींची जाएगी, आइन और कानून पे चलना है या इस शरीफ फैमिली को कोई ख़ास एहतिकाक है। सो आइन और कानून पे जो फैसला होगा वो हम कबूल करेंगे, हमारे खिलाफ करें, हमारे हक में करें, हम हर सूरत अदालतों का एहतराम करेंगे। अब मैं आता हूँ, खबर आई है अंसार अब्बासी साहब ने, 2-3 टीवी चैनल्स ने मुझे बताया है कि उन्हें ये खबर फीड की जा रही है। ज़ाहिर बात है DG ISPR इसकी तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं, वो वही इसके बारे में मुतबर हैं। हम तो वो काम नहीं करेंगे जो राणा सनाउल्लाह और अपना मलिक साहब ने और तारड़ साहब ने किया था बैठ के, कि वो स्पोक्स पर्सन बने हुए थे चंद दिन पहले आर्म फोर्सेस के। तो ये काम उनके स्पोक्स पर्सन ही करेंगे। फ़ौज के लिए सारी आवाम का दिल धड़कता है, हमारा भी धड़कता है, लेकिन DG ISPR उनकी मीडिया के ऊपर तर्जुमानी करेंगे। अगर ये खबर इसी तरीके से दुरुस्त है तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। जिस दिन ये मुल्क तरक्की कर रहा था, जिस दिन मुल्क ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, इमरान खान साहब ने उसके बदले में उसके बाद होने वाले वाक़यात में इलेक्शन कॉल किया था। तो फिर उस टाइम साजिश और मुदाखलत क्यों कामयाब होने दी गई थी, अगर आज नरम या गरम मुदाखलत होनी है? अब हमें नहीं पता कि ये नरम मुदाखलत कौन सी होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो मुदाखलत है उसके साथ है। जो पाकिस्तान का आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ है। इमरान खान पहले दिन से जनरल इलेक्शन कह रहे हैं, उन्होंने इक़्तिदार से चिमटे रहने की बजाय खुद इलेक्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर आज इलेक्शन में जाने का आपने फैसला किया है तो फिर कौम सवाल पूछेगी, ये जो $7.5 अरब का आपका फॉरेन रिजर्व्स आपके गिर गए हैं, ये जो डॉलर 40-50 रुपए नीचे चला गया, 50 से भी ज़्यादा 60-70 रुपए और नीचे चला गया डॉलर, ये जो कीमतें इतनी ऊपर चली गई, ये जो बेरोजगारी हुई, पाकिस्तान का तमस्खर उड़ा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान की सियासत की, अखलाकियात की तबाही हो गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस सारे पीरियड में? अगर अक्टूबर में ये इलेक्शन करवाना था तो जब इमरान खान ने कहा तब क्यों नहीं? जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया था तो तब मुदाखलत और साजिश जो कामयाब हो रही थी उसको क्यों रोका गया? तो इसलिए मुझे ये लग रहा है, मैं अब जो लाइन दे रहा हूं वो पार्टी लाइन नहीं है, वो मेरी ज़ाती लाइन है। मुझे ये लग रहा है कि ये ट्रक की बत्ती है नहीं, ये जो सब कुछ उधर लाहौर के अंदर हो रहा था, ये उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है, ये उस फैसले पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, ये डाइवर्जन क्रिएट की गई है। नर्म मुदाखलत का एक अपने सहाफ़ियों के थ्रू नून लीग और दूसरों ने एक खबर मार्केट में फेंक के, ये मार्केट में गलत तरीके से खबर फेंक के इसको असल में जो अदालती फैसला उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये फैसला जो है वो इतना शायद उसकी अहमियत नहीं रही, क्योंकि अब तो वैसे ही इलेक्शन में जा रहे हैं। सो ये ट्रक की बत्ती है, अवाम इस बत्ती को ना देखे, अवाम अपनी गैरत को देखे, अपनी इज्जत को देखे, अवाम ने जहां वोट दिया उसकी प्रोटेक्शन देखे,
اور یہ جو टके टके के चोर हैं जो चोरी करने के बाद कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, इस तरह का भारीपन तो कोई भी कर सकता है, इस तरह की गलाजत तो कोई भी कर सकता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कौम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम आइन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के आइन के तहत अर्ली इलेक्शन के साथ खड़े हैं। जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया पिछले 3 महीने, उसकी ज़िम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। एक बना हुआ मुल्क जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट उसको बिगाड़ा गया, पाकिस्तान को जिन ख़तरात के करीब ला के खड़ा कर दिया गया, उस सब का जवाब किसी ने देना है। और रहे ये लोग, ये तो टके टके के चोर हैं, इनको तो आप पाकिस्तान बेच देने को कहें तो खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए। इनसे हमें क्या तवक्को, ना शर्म की, ना हया की, ना किसी और चीज़ की। तो इसलिए ये जो नैरेटिव फेंका जा रहा है नर्म मदाखलत का, ये ट्रक की बत्ती है, ये डाइवर्जन के सिवा कुछ नहीं है। पूरी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री को देख रही है। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, जान की अमान पाते हुए ताज़ीम के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फैसला कल रात होता तो बहुत अच्छा होता, आज हो जाता, जो भी फैसला कानून के मुताबिक आपने करना था और अच्छा हो जाता। जितना आप इसमें डिले कर रहे हैं, चोरों को और मौका दे रहे हैं, इस कौम की उम्मीद को, इस कौम के वक़ार को, जमहूरियत को, आइन को पामाल करने का ये दुरुस्त नहीं है। इससे ऐसी अनारकी मुल्क में फैलेगी जो शायद खुदा न खास्ता किसी के कंट्रोल में ना रहे। बहुत शुक्रिया। गिल साहब ये बताइएगा कि क्या इस वक्त तक जो सूरत डेवलप हो रही है, खान साहब निकले, फिर ये एक बड़ी लंबी लीड से आपकी कामयाबी भी हुई, इसके बावजूद कि हुकूमत उनकी थी, सारे मामला उनके साथ थे, तो अब क्या कोई इमरान खान साहब से कोई एस्टेब्लिशमेंट राब्ते में है कि आइंदा अगर इलेक्शन अर्ली हो जाते हैं, उनका डिमांड पूरा होता है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी हो सकती है खान साहब की और आपकी पार्टी की? देखिए, राब्ते में बैकडोर राब्ता आप कब करते हैं? जब आप कुछ ऐसा मांग रहे हों जो आप कौम के सामने नहीं मांग सकते, कोई ऐसी एडजस्टमेंट, कोई ऐसी फेवर। हम तो ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हमने बैकडोर राब्ते क्यों रखने हैं? हाँ, अपने मुल्क के लिए आप सबके भी राब्ते होते हैं सबसे, वो एक और बात है। जब कोई करना चाहे मुल्क की जहाँ पर बात, जब सियासत की बात है, वहाँ पे बड़ी क्लियर हमारी पॉलिसी है। अर्ली इलेक्शन इमरान खान साहब कह चुके हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें, इमीडिएट, उसी दिन हो जाने चाहिए थे, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई आज करना चाहता पाकिस्तान के आइन के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन अगर इस तरह का इलेक्शन जैसा इलेक्शन कमीशन हमारे साथ रवैया कर रहा है तो ये इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो आप आज शाम तक क्यों राब्ता करना है? आप शाम को अनाउंस करें, हम उसके लिए तैयार हैं। तहरीक साहब ने कोई कैलकुलेशन भी कर रखी है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं, आप कब तक इलेक्शन चाहते हैं? देखिए, हम तो इलेक्शन उसी रात चाहते थे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस भंवर में डबो दिया गया है या डबोने की कोशिश की जा रही है, उसका एक ही तरीका है कि जमहूर जो है वो अपना हक इस्तेमाल करे, ये बताए कि जमहूर किस पे एतमाद करती है इस भंवर से निकालने के लिए, वो किसको वोट देती है, कौन आके फिर मुश्किल आसान सारे फैसले यहाँ करता है। अगर हमने ग़ुलामी में रहना है, अवाम हक देती है तो ग़ुलामी करते हैं। पाकिस्तान ने आज़ादी के साथ अपने फ़ैसले खुद करने हैं तो कौम वो फ़ैसला करती है। किसी फ़र्द वाहद को, किसी वाहद पार्टी को, किसी एक शख्स के पास, किसी 2 शख्स के पास, 10 शख्स के पास ये फ़ैसला नहीं है। ये जमहूर ने करना है, अवाम ने करना है। उसका एक तरीका मुतय्यन है आईने पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो चाहती है, हमारी कोई और कैलकुलेशन नहीं है। हमारी कैलकुलेशन पाकिस्तान की कौम है। जब हम XYZ की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं, कोई भी अलजबरा की कोई भी इक्वेशन रन करते हैं, और जब हम अपनी कौम की गैरत को सामने रखते हैं, तो खुदा की कसम कौमी गैरत जो है उसका जवाब ज़्यादा भारी आता है किसी भी इक्वेशन से। तो इसलिए हमें यह पता है कि अगर कौम को अपनी गैरत के बारे में फैसला करने दिया जाए तो बहुत बेहतर फैसला आएगा कौम। मैंडेट तोड़ा गया, नहीं माना गया, पंजाब में भी कल जो तमाशा लगा सबके सामने था, तो अवाम का मैंडेट जो है वो तो तस्लीम नहीं किया जा रहा। क्या आप देख रहे हैं कि आप मामला किस तरह सुधरेंगे, या फिर जो है एक दफा फिर खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए? देखिए, 155 सीटों वाले को हटाकर 80 सीटों वाले को फेडरल के अंदर वजारत उज़्मा दी गई, छीन के 155 वाले से। इसी तरीके से 186 वाली जमात को से हुकूमत छीन के गैर आइनी तरीके से अजाफी 2-3 सीटें दे के, जो मैंने आपको बताई हैं,
175-76 پہ جو اصل میں پارٹی تھی ان کو اضافی سیٹیں دے کے ان کو حکومت دی گئی. عوام کا مینڈیٹ تو پامال کر دیا گیا. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں فریش الیکشن کرائیں, آئین پر آئیں, عوام کو اپنا عوام کو ہم برے لگتے ہوں گے, عوام ہمیں روٹ آؤٹ کر دے گی, عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گی. عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی, عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی, دونوں چیزیں عوام کے سامنے. عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے. پاکستان کی عوام غیرت مند بھی ہے اور سمجھدار بھی ہے, انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے. ایک اہم سوال ہے کہ عمران خان صدر RFP کے لیے ایک ایسا خط کرنے کا پلان لگتی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہو کہ نئے آرمی چیف پر اپوزیشن کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے, الیکشن پہ بات کرے اور معیشت پہ بات کرے. کوئی ایسا پلان ان کے ہے کہ علمی کو خط لگے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں, اور یہ بڑا بھاری سوال کر رہے ہیں لیکن تحقیق کے بغیر. حکومت اگر آپ کو آفر دیتی ہے مذاکرات کی ارلی الیکشن کے لیے, تو کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان صاحب بیٹھے گی؟ دیکھیے, ارلی الیکشن, فوری الیکشن, صاف شفاف الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ سارے لوگ بیٹھیں گے, پورا پاکستان, آپ بھی بیٹھے ہوں گے, اس میں سب کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ صرف ہم نے کیوں بیٹھنا ہے, سارے لوگ بیٹھیں, اور وہ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کو ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پر ان کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن حکومت نے نہیں کروانا, نہ ان کا یہ استحقاق ہے. ہمیں صاف شفاف الیکشن کمیشن چاہیے, ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے جو نہ ہمیں فیور کرے نہ کسی اور کو فیور کرے. جو کچھ اس الیکشن میں ہوا وہ ہمیں نہیں چاہیے.